حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے. واقعی کربلا کس طرح وجود پذیر ہوا اس کو سمجھ لیجیے. میں نے بتایا کہ سن 60 کے اندر جب استصواب رائے کرایا گیا تو ممالک اسلامیہ کے بچے نے حضرت یزید کو ووٹ دیا سوائے 2 لوگوں کے. عبداللہ ابن زبیر مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے. حضرت حسین بھی مدینہ میں ہے. مدینہ کے گورنر کے پاس یہ خبر بھیجی جاتی ہے کہ تمام لوگوں نے، تمام صحابہ کرام نے بیعت کر لی ہے. حسین بھی بیعت پر آمادگی ظاہر کرتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر سے بھی بیعت لے لو تاکہ خلفہ شار نہ ہو. پہلے تو حضرت حسین کہتے ہیں بیعت کر لوں گا. عبداللہ ابن زبیر بھی کہتے ہیں مجھے سوچنے کا موقع دو، سوچنے کا موقع دو. کیا کرنا چاہیے تھا ان کو؟ سوچنے کے بعد بیعت کرنی تھی. راتوں رات بھاگ گئے دونوں، راتوں رات بھاگ گئے دونوں، راتوں رات بھاگ گئے دونوں. حضرت حسین بھی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی دونوں نے مدینہ کو چھوڑ دیا، شہر رسول کو چھوڑ دیا. انہوں نے کیوں؟ سوال پیدا ہوتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات مدینہ سے نکل بھاگے. حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی راتوں رات مدینہ سے نکل گئے اور یہ پہنچے وہاں. تبری کی روایت کے مطابق فنزل الحسین دار العباسی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابن عباس کے گھر میں مقیم ہو گئے، وہاں اتر گئے اور بڑا اعزاز و اکرام کیا حضرت عبداللہ ابن عباس. اور عبداللہ ابن زبیر یہ حرم میں گھس گئے. انہوں نے کہا میں عائز بالبیت تھی، میں خانہ کعبہ کا پناہ گزین ہوں، ریفیوجی ہوں. میں خانہ کعبہ کو اپنا پناہ گاہ مانتا ہوں، اپنی پناہ گاہ مانتا ہوں. عائز بالبیت انہوں نے کہا. وہ تو حضرت ابن عباس کیا ٹھہر گئے اور یہ حرم میں ٹھہر گئے اور عائز بالبیت اپنے آپ کو کہنے لگے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، احادیث میں صاف طور پر یزید کی حکومت کی مذمت کی گئی، صحابہ نے اس کی حکومت کی مذمت کی. اتنا ہی نہیں، یزید کا صرف یہی کارنامہ نہیں ہے بلکہ معاذ اللہ یزید پلید کا کارنامہ کیا ہے؟ اس نے سن 63 ہجری کے اندر یعنی اپنی زندگی کے اواخر میں ایک قافلہ بھیجا، ایک لشکر جرار بھیجا مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے. بات یہ تھی، لوگ آج یہ بات کہتے ہیں، محمود عباسی نے بھی اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ آخر سب نے بیعت کر لی، امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ توجہ کرنے کی بات ہے. صحابہ کے اور بھی اولاد تھے، صحابہ کے اور بھی بچے تھے، ان لوگوں نے بیعت کی. دیگر مکہ والوں نے، مدینے والوں نے بیعت کی، امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ امام حسین نے 3 سال پہلے جس چیز کو محسوس کیا تھا 3 سال کے بعد دوسروں نے اس کو محسوس کیا. اگر وہ لوگ بھی 3 سال پہلے اس کو محسوس کرتے تو وہ بھی یزید کی بیعت نہ کرتے. امام حسین کی نظر 3 سال پہلے جہاں پہنچی، دوسرے صحابہ کے بیٹوں کی نظر 3 سال کے بعد وہاں پہنچی. اسی لیے 61 ہجری میں امام حسین نے بیعت سے انکار کیا. لیکن 63 ہجری میں کیا ہوا سنیے. حضرت عبداللہ ابن حنظلہ، یہ غسیل الملائکہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنا امامہ اتارا اور امامہ اتار کر کے پھینکا اور فرمایا کہ جیسے میں نے اپنے امامے کو پھینک دیا نکال کر، ویسے میں نے یزید کی بیعت کو پھینک دیا. پھر کسی نے جوتا اتارا اور اس محفل میں پھینکا، کہا جیسے میں نے اپنا جوتا اتار کے پھینک دیا اسی طرح سے میں نے یزید کی بیعت کو پھینک دیا. یعنی جو لوگ سن 61 ہجری کے اندر بیعت کرتے ہیں مجبوری کے تحت، 63 میں یزید کا ظلم جب حد سے بڑھ گیا تو وہ بیعت توڑ دیتے ہیں. بیعت کر کے بیعت اس لیے توڑی کہ جہاں 61 میں امام حسین کی نظر پہنچی دوسروں کی نظر وہاں 63 میں پہنچی. اس لیے امام کو بیعت کرنا سے انکار کرنا گوارا ہوا، لیکن بیعت کر کے توڑ دینا یہ حسین کی شان نہیں تھی. اس لیے کہ کوئی ماں کا دودھ پی کر بڑا ہوا تھا، امام حسین نانا کی زبان چوس کر کے پرورش پا رہے تھے. اس لیے امام کی نظر وہاں پہنچی تھی جہاں اوروں کی نظر نہیں پہنچی. راوی بیان کرتے ہیں لوگ امامہ اتار کر پھینکتے رہے، جوتے اتار کر پھینکتے رہے اور کہتے تھے ہم نے یزید کی بیعت کو پھینک دیا. یہاں تک کہ اس محفل کے اندر جوتوں کی اور اماموں کی ایک انبار لگ گیا اس کا. جب یزید کو پتا چلا
ایک قافلہ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ کہتے ہیں کہ قافلہ مدینہ منورہ سے یزید کے دربار میں پہنچا. یزید نے 1 لاکھ روپیہ قافلے کے ہر شخص کو دیا تحفتاً اور کہا کہ مدینے جا کر میری تعریف کرنا. لیکن یزید کا اتنا ظلم تھا، اتنی فحاشی تھی، ایسی بد کرداری تھی کہ 1 لاکھ روپیہ قبول کرنے کے بعد بھی جب وہ لوگ آئے ہیں تو آ کر کے انہوں نے بتایا کہ یزید کھلے عام شراب پیتا ہے، یزید جو ہے وہ زنا کو عام کر رہا ہے، یزید کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، یزید بندروں کا ناچ دیکھتا ہے. یہ ساری تفصیلات جب صحابہ کے بیٹوں کے سامنے پیش کی گئی اور کچھ صحابہ تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے ان کے درمیان پیش کی گئی تو اہل مدینہ نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا. پھر اس نے 63 میں جو ہے وہ 1000 کا لشکر مدینہ منورہ پر مسلم کی قیادت میں روانہ کیا اور اس نے کہا کہ پہلے مدینے والوں پر میری بیعت کو پیش کرنا، اگر وہ دوبارہ بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مدینے کو لوٹ لینا اور 3 دن تک کے مدینے کی تمام عورتیں تم پر حلال ہے، جو چاہنا ان کے ساتھ سلوک کرنا. علامہ ابن خلدون نے بھی لکھا، علامہ طبری نے بھی لکھا اور اس کے بعد علامہ ابن کثیر، علامہ ابن اسیر الصواعق المحرکہ میں علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا. یہ سارے مورخین آخر ان کو یزید سے کیا نفرت ہو سکتی تھی جنہوں نے یزید کے بارے میں ایک رائے پر اتفاق کیا. اور اس کے بعد جب وہ قافلہ وہ لشکر مدینہ منورہ آیا تو اہل مدینہ کے سامنے ان لوگوں نے یزید کی بیعت پیش کی اور جس مسلم نامی شخص کو امیر بنا کر کے یزید نے بھیجا تھا اس نے کہا کہ مجھے اتنا زیادہ کوئی عبادت پسند نہیں ہے جتنا کہ مدینے والوں کو لوٹنا پسند ہے اور مدینے والوں کو مارنا پسند ہے. اس کے بعد پھر یہ کیا گیا کہ مدینہ منورہ کے اندر حضرت ابو سعید خدری، یہ صحابی رسول ہیں، یہ صحابی ہیں میرے آقا علیہ السلام کے. جگہ جگہ پر آپ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایتیں سنی ہوگی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی ہیں ابو سعید خدری. حضرت ابو سعید خدری کو کسی نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، آپ کی داڑھی مونڈ دی گئی ہے، تو حضرت ابو سعید سے کسی نے پوچھا اے صحابی رسول، آپ کے چہرے پر تو بڑی خوبصورت داڑھی تھی، آپ کے چہرے پر تو بڑی حسین داڑھی تھی، آپ کے چہرے کی داڑھی کیا ہو گئی؟ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جس وقت یزیدیوں کا قافلہ مدینہ منورہ میں حملہ کرنے کے لیے آیا وہ میرے گھر کے اندر گھس گئے، اور جب میرے گھر کے اندر گھسے تو گھر کے اندر جب کوئی مال نہیں ملا تو انہوں نے میری خوب پٹائی کی، اور پٹائی کرنے کے بعد ایک ایک بال نوچ نوچ کر انہوں نے میری داڑھی کا نکال لیا. ایک بار دروشی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. تشریف رکھیں. تشریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة يا أكرم الأكرمين وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑی دیر میں انشاءاللہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لانے والے، حضرت تشریف لاتے ہیں اس وقت تک کہ تھوڑی سی گفتگو کو سماعت فرما لیں. حضرت ابو سعید خدری یہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یزیدی میرے گھر میں گھسے اور انہوں نے میرے گھر کو لوٹنا چاہا اور میرے گھر کے اندر ان کو مال نہیں ملا تو انہوں نے ایک ایک بال میری داڑھی کا نکالنا اور اکھیڑنا شروع کیا، حتیٰ کہ میری پوری داڑھی ان لوگوں نے اکھاڑ دی. اس کے بعد سے اب تک میرے چہرے پر جو ہے وہ داڑھی کے بال نہیں آئے. اور اس کے بعد یزیدیوں نے 3 دن تک مسجد نبوی شریف کے اندر کسی کو داخلے کی اجازت نہیں دی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی غیب کی خبر دی تھی. آقا فرماتے ہیں ایک وقت مدینہ منورہ پر وہ آئے گا کہ مدینے کے پھلوں کو اور مدینے کے اناج کو اور مدینہ منورہ کی کھجوروں کو جانور اور چوہے کھائیں گے. اس وقت مدینہ منورہ جب یزیدیوں کے خوف سے خالی ہو گیا تو مدینہ منورہ کے پھلوں کو جانوروں نے اور چوہوں نے کھایا. اس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے سے غیب کی خبر دی تھی، لوگوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا.
پھر کیا ہوا؟ مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی شریف، وہ مسجد نبوی شریف بخاری شریف کی حدیث سے آقا فرماتے ہیں کہ میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا منبر حوض کوثر پر ہے، جو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہو۔ آقا کا منبر حوض کوثر پر ہے۔ یزیدیوں نے وہاں پر گھوڑے باندھے، اپنے جانور باندھے۔ جب گھوڑے اور جانور پیشاب کرتے تو وہ پیشاب اور لید جو ہے وہ ریاض الجنہ کے اندر گرتی، آقا کے منبر پر پڑتی۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر نہ اذان ہوئی، نہ جماعت ہوئی، نہ نماز ہوئی۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پاگل اور دیوانہ بن کر کے ان کے درمیان گھومتا رہا۔ پہلے جب انہوں نے مجھے دیکھا، یہ سعید ابن مسیب جو ہے وہ جلیل القدر تابعین میں سے ہے، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے شاگرد ہیں، ان کو پہلے خوب مارا پیٹا، اور جب پاگلوں جیسی آپ نے گفتگو کی تو آپ کو چھوڑ دیا گیا۔ حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں جب اذان کا وقت آتا تو میں نے اپنے کانوں سے مزار رسول سے اذان کی آواز سنی، اور جب نماز کا وقت آتا تو میں نے نماز پڑھنے کی آواز بھی سنی۔ اس طریقے سے میں نماز پڑھتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یزیدیوں نے یہ ظلم اٹھائے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا ہی نہیں بلکہ مورخین لکھتے ہیں، علامہ طبری لکھتے ہیں 1000 کنواری لڑکیوں سے زنا کی وجہ سے ناجائز بچے تولد ہوئے، ناجائز بچے پیدا ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مدینہ منورہ کے اندر ایک وادی ہے، وہاں پر لوگوں کو قتل کیا گیا، چھری سے ذبح کیا گیا، تلواروں سے شہید کیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر تقریباً 700 صحابہ کو شہید کیا گیا۔ یزیدیوں نے صرف ایک امام حسین کا قتل نہیں کیا، 700 صحابہ کو شہید کیا، اور اس کے بعد جو تابعین کی تعداد ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ آپ غور فرمائیں، 700 صحابہ کو شہید کروانے والا یزید ہے، رسول اللہ کے کنبے کو ختم کروانے والا یزید ہے۔ اس کے باوجود بھی ان کلمہ پڑھنے والوں کو شرم آنی چاہیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یزید جنتی ہے، حدیث قسطنطنیہ کی بنیاد پر یزید جنت میں جائے گا۔ نادانو، اگر تمہیں شرم نہیں ہے اور اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو تم تو یہ صحابہ کی عظمت کے دعوے دار بنتے ہو، عظمت صحابہ کا نعرہ لگاتے ہو۔ جس شخص کے کہنے پر 700 صحابہ کو شہید کیا گیا ہو، حضرت ابو سعید خدری جیسے کو تماچے لگائے گئے ہو، ان کی داڑھی نوچ لی گئی ہو، یہ سب تو یزید کے حکم پر کیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، تم تو کم سے کم مسجد و محراب کے ٹھیکیدار بنے ہو۔ مسجد نبوی شریف جس کے اندر ایک رکعت کا ثواب 50,000 رکعت کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مسجد کے اندر گھوڑے بندوائے گئے، اس مسجد کے اندر گھوڑوں سے پیشاب کروایا گیا، گھوڑوں کی لیدیں جو ہے وہ ریاض الجنہ کے اندر پڑی۔ اتنا ہی نہیں، یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نواب صدیق حسن بھوپالی، جو غیر مقلد فرقے کا ایک بڑا مولوی مانا جاتا ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یزید کو برا کہنا لازم ہے، اور وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ یزید پر لعنت کرنا یہ بھی جائز ہے، اور وہ دلیل دیتا ہے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل نے یزید پر لعنت کو جائز کہا ہے، اس لیے ہم بھی یزید پہ لعنت کرتے ہیں۔ غیر مقلدین کو اگر دوسروں کی کتابیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تو کم سے کم وہ اپنے مسلک کی کتاب تو پڑھیں۔ نواب صدیق حسن ان کے اکابرین میں ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہمارے امام احمد ابن حنبل نے یزید پر لعنت کو جائز کہا، اس لیے ہم یزید پہ لعنت بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے امام کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد احمد ابن حنبل کا مسلک بیان کرنے کے بعد نواب صدیق حسن بھوپالی اپنا موقف پیش کرتا ہے، یہ ہمارا موقف نہیں ہے، اس کا اپنا موقف وہ پیش کرتا ہے کہ امام غزالی سے جو یہ منقول ہے کہ یزید پر لعنت کے بارے میں احتیاط کرنا چاہیے، تو نواب صدیق حسن نے لکھا ہے کہ امام غزالی کا یہ کہنا بے بنیاد ہے، اور امام غزالی کا یہ کہنا بغیر دلیل کے ہے، انہوں نے بغیر دلیل کے کہا ہے، اس لیے ہم امام غزالی کی بات نہیں مانتے۔ یہ صدیق حسن بھوپالی لکھ رہا ہے، ہم اہل سنت کا موقف یہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ غور فرمائیں
نواب صدیق نے امام غزالی کا یزید پر لعنت کی احتیاط کی بات کو بے بنیاد اور بے دلیل کہا، اور اس نے کہا کہ یزید لعنتی ہے، یزید پر لعنت کرنا چاہیے، اس لیے کہ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ یزید لعنتی ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کہے کہ حدیث قسطنطنیہ کے اندر یزید جنتی ہے اس لیے کہ وہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا وہ جنتی ہے، غور فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث قسطنطنیہ کا ذکر کیا، پہلی بات تو اس میں قسطنطنیہ کا لفظ نہیں ہے بلکہ آقا نے مدینہ قیصر فرمایا ہے کہ جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ پہلا لشکر مغفرت یافتہ ہے، یعنی اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا۔ اس حدیث پر بہت گفتگو ہوئی، پہلے تو یہ کلام ہے اس حدیث پر کہ یزید اس پہلے لشکر میں شامل نہیں تھا، کہ پہلا لشکر جس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا اس میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی شریک تھے، اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں، محدثین نے لکھا کہ جس وقت پہلے لشکر نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا اس وقت یزید کی عمر 5 سال یا 7 سال تھی، کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 7 سال کی تھی۔ اس لیے کیا یزید جو شرابی تھا جوانی میں، وہ بچپن میں اتنا زیادہ بہادر تھا کہ 5 سال کی عمر میں وہ جو لشکر میں شریک ہو رہا تھا؟ یزید جو شریک ہوا ہے وہ تیسرے یا چوتھے حملے میں شریک ہوا، اور اس کی شرکت کی داستان علامہ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں یوں تحریر فرماتے ہیں کہ یزید اللہ اکبر اس کے والد جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قسطنطنیہ پر لشکر کو بھیجا کہ حملہ کرو، اور پھر یزید سے کہا کہ تم بھی جاؤ، وہ تیسرا یا چوتھا حملہ تھا۔ اس کے بعد یزید نے بہانہ کیا کہ میں شریک نہیں ہو سکتا، مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، اور اس کے بعد جب وہ لشکر گیا وہاں پر، اور وہاں جانے کے بعد ان لوگوں نے وہاں کی خبر جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھی کہ حضور یہاں پر لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، یہاں پر لوگ بخار میں مبتلا ہیں، اور یہاں پر یہ پریشانی ہے، یہاں کی آب و ہوا مسلمانوں کو راس نہیں آتی۔ تو اس وقت یزید ایک لڑکی کو اپنے بغل میں لے کر بیٹھا تھا اور اس نے شعر پڑھنا شروع کیا کہ وہاں تو لوگ قیصر روم کے شہر میں پریشان ہیں اور بیماریوں میں مبتلا ہیں اور کھانے کے دانے دانے کو محتاج ہے، اور یہاں پر میں عیش کر رہا ہوں فلاں لڑکی کے ساتھ۔ اس لڑکی کا نام لے کر اس نے کہا کہ میں تو فلاں فلاں کے ساتھ عیش کر رہا ہوں، اور وہ تو وہاں بیماریوں کے اندر پریشانی میں مبتلا ہے، وہ تو وہاں تکلیفوں کے اندر مبتلا ہے۔ جب یہ اشعار کی خبر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں اور تو ان کا مذاق اڑاتا ہے، تو ان کے ہجو میں اشعار پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا اب تیری سزا یہ ہوگی کہ تو بھی وہیں جائے گا جہاں وہ لوگ ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید پلید کو بطور سزا جو ہے وہ قسطنطنیہ کی طرف روانہ کیا۔ یزید نہیں گیا، اس کو بطور سزا بھیجا گیا۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یزید کو جنتی کہنے والے کہاں ہیں جس کو بطور سزا جو ہے وہ بھیجا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یزید پلید جو ہے سزا کے طور پر قسطنطنیہ گیا، اور پھر زبردستی سے ادھر ادھر سے یزید کو اس حدیث کے اندر گھسیڑا جاتا ہے اور اس کو جنتی کہنے کی بات کی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتنا ہی نہیں، اگر بفرض محال یہ بات مان بھی لی جائے کہ یزید اس پہلے لشکر میں شریک تھا جبکہ وہ شریک نہیں تھا، وہ شریک نہیں تھا، لیکن اگر کوئی زبردستی سے اس کو گھسیڑ بھی دیتا ہے تو ہمارے علماء کرام نے بہت پیارا جواب دیا۔ یہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفور لہم فرمایا کہ وہ لوگ مغفرت یافتہ ہیں جو قسطنطنیہ کے پہلے لشکر میں شریک ہوں گے، بہت سی چیزوں پر ہے۔ جیسے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں جنتی نہیں، حدیث میں جنتی نہیں ہے، حدیث میں مغفور لہم ہے
کہ وہ لوگ مغفرت یافتہ ہیں. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو پہلے لشکر میں وہ تو شریک تھا نہیں، لیکن اگر تم شریک اس کو مان رہے ہو تو آقا فرماتے ہیں جب دو مومن مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کریں اور اس کے بعد پھر مسجد شہید کریں، مسجد نبوی کی توہین کریں، قرآن کے اوراق کو جلائیں، اس کے بعد صحابہ کی توہین کریں، صحابہ کو گالیاں دیں، صحابہ کو تماچے لگوائیں، علل اعلان شراب پیے، پھر بھی مولوی بیٹھ کر کے کہے گا اب ان لوگوں نے مصافحہ تو کر لیا ہے نا اس لیے دونوں جنتی ہے. بتاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اتنا ہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن جب دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکرا دیتا ہے تو اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جمعہ کی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. آقا فرماتے ہیں جو حج کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو اب کیا کوئی حج کرے، جمعہ کی نماز پڑھے اور پھر وہ یہ کہے کہ میں نے معاذ اللہ اگر دین محمدی کے اندر شراب پینے کی اجازت نہیں تو عیسائی بن کر کے شراب پی لیا کرو، پھر بھی اس کے جنتی ہونے کا خطبہ پڑھا جائے گا؟ کتنے شرم کی بات ہے، کتنی حیا کی بات ہے. اصل میں یزید سے محبت نہیں ہے، امام حسین سے عداوت ہے، امام حسین سے بغض ہے. صرف اس بنیاد پر یزید کو جنتی قرار دے دیا جا رہا ہے، ورنہ یہی طبقہ ہے جو یزید کے جنتی ہونے کا خطبہ پڑھ رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ کوئی کون جنت میں جائے گا یہ گارنٹی سے نہیں کہا جا سکتا. نادانو، جب نماز روزہ والوں کو تم گارنٹی سے جنتی نہیں مانتے تو آخر یزید سے تمہیں کیا مل گیا کہ تم یزید کو جنتی بنانے کے لیے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا رہے ہو؟ لیکن تمہارے دل میں امام حسین کی عداوت ہے، اور یہ عداوت جو تمہارے دلوں کے اندر ہے وہ تمہارے دل کا کوڑ بتا رہی ہے، وہ تمہارے دل کا مرض بتا رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا ایمان اسی دل میں ہوگا جس دل میں میرے اہل بیت کی محبت ہوگی. سبحان اللہ. ایمان اس دل کے اندر جا ہی نہیں سکتا جس دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہ ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں علی تم سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، منافق تم سے محبت کر ہی نہیں سکتا. انس بن مالک فرماتے ہیں ہم لوگ جب یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس کے بعد حضرت سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاروق اعظم کی عثمان غنی کی شہادت ہو گئی تو کچھ یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، لیکن وہ دل کے اندر سے یہودی تھے اور وہ اندر سے ان کے دل میں یہودیت تھی، وہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرتے. تو ہم لوگ جو ہے وہ کھل کر کے بات نہیں کرتے تھے، راز کی بات کسی سے کرتے نہیں تھے. اس لیے نہیں کرتے تھے کہ یہ یہودی اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے. پھر پوچھا گیا کہ پھر آپ لوگ کیسے پہچانتے کہ مومن کون ہے؟ کیونکہ یہودیوں نے بھی داڑیاں بڑھا لی، سر پہ عمامے باندھے، نمازی بن گئے، مسجد نبوی میں آ کے کھڑے ہو گئے، تو پہچان کیا تھی تمہارے پاس کہ یہ یہودی ہے یا مسلمان ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم نے پہچانا اس طرح سے، جب بھی ہم کوئی محفل سجاتے تو اس محفل کے اندر ہم علی کا ذکر کرنے لگتے. جب کسی کا چہرہ علی کا ذکر سن کر کے کھل جاتا تو ہم سمجھ لیتے کہ یہ ایمان والا ہے، اور اس کا چہرہ اتر جاتا ہم سمجھ لیتے کہ یہ منافق ہے. یہ معیار بنایا تھا صحابہ نے کہ علی کا ذکر کرو، اہل بیت کا ذکر کرو. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ جن کے مقلدین کے اندر حضرت امام بخاری اور امام مسلم جیسے لوگ ہیں، اس کے باوجود بھی امام شافعی اپنے فقیہ ہونے پہ ناز نہیں کرتے. اگر ناز کرتے ہیں تو اہل بیت کی غلامی پر ناز کرتے ہیں. اپنے علم کو نجات کا ذریعہ نہیں سمجھتے، بلکہ جد الممتار میں امام احمد رضا محدث بریلوی امام شافعی کے ان 4 مصروں کو نقل کرتے ہیں: آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم عطا غدا بید الیمین صحیفتی. وہ کہتے ہیں نبی کی اہل بیت اللہ تک پہنچنے کا میرے لیے ذریعہ ہے، اور فرماتے ہیں یہی میرا وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اگر میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیا گا تو وہ بھی اہل بیت کے صدقے
دیا جائے گا. اہل بیت کے صدقے میں میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں ہوگا. یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ ہے. لیکن آپ غور تو فرمائے, صرف امام حسین کی عداوت کی بنیاد پر یزید کو جنت میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن انہیں بتا دو, جو یزید کو جنتی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو جہنم کا ایندھن بن جائیں گے, لیکن یزید کو جنتی نہ بنا سکیں گے. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو بے گناہ قتل کیا, اللہ نے اس پر جنت کی خوشبو حرام فرما دی. جب عام مسلمان کے قتل پر جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے, تو جس نے اہل بیت کے بہار والے چمن پر خزاں ڈالی وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جو ماں عائشہ کے ساتھ نکاح کی بات کرے وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے اللہ و رسول کو ایذا پہنچائی. توجہ فرمائیں, ایک اہم بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے. اگر کوئی شخص کے منہ پر کسی شخص کے سامنے کوئی بندہ کہے کہ میں تیری بیوی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, اس بندے کے دل پہ کیا گزرے گی؟ بتاؤ, اس کا دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ اس کو ایذا پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ یزید نے ماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکاح کی بات کی تو حضور علیہ السلام کو اذیت پہنچی ہوگی کہ نہیں پہنچی ہوگی؟ اتنا ہی نہیں, مشکات شریف کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں عاشورہ کے دن سو رہا تھا تو میں نے دیکھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور اس میں خون ہے. حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ, اللہ آپ کو رونے سے محفوظ رکھے, آقا یہ بتائیں آپ کا یہ حال کیسا ہے؟ تو ابن عباس سے آقا نے فرمایا, اے ابن عباس, آج کربلا میں میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عاشورہ کے دن خواب میں دیکھا. مدارج النبوہ جلد اول میں شیخ محقق نے فرمایا کہ یزید نے ماں عائشہ کے ساتھ نکاح کی بات کی کہ وہ ماں عائشہ سے نکاح کرے گا معاذ اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے اس نے اپنے دوستوں میں کہا کہ میں عائشہ سے نکاح کروں گا. آپ غور فرمائیں تو اس سے حضور کو اذیت پہنچی ہوگی کہ نہیں پہنچی ہوگی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ حضور علیہ السلام کو مردہ مانتے ہیں معاذ اللہ, وہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور کی بیویوں کو بیوہ کہنا جائز نہیں ہے. غیر مقلدین بھی حضور کی بیویوں کو بیوہ کہنے کی اجازت نہیں دیتے, اور دوسرے مسلک کا بھی یہی حال ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑا حق کیا ہوگا؟ بیوہ اسی کو کہتے ہیں جس کا شوہر مر جاتا ہے. جب حضور کی بیویوں کو بیوہ نہیں کہہ سکتے, حضور کی بیویوں کو زوجہ ہی کہتے ہیں اور ام المومنین ہی کہتے ہیں, تب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یا تو شوہر کو مردہ ماننے والے عورتوں کو بیوہ مانے, اور جب عورتوں کو بیوہ نہیں مانتے تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مقدسہ وہ بھی عظیم جس کو دنیا محبوب رب العالمین کہتی ہو, اس مقدس زوجہ کے حوالے سے ایسا ناپاک جملہ کہنے والا یزید نے میرے آقا کے دل کو اذیت پہنچائی. اور جب اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اذیت پہنچائی تو بتائیں جو حضور علیہ السلام کے دل کو اذیت پہنچائے وہ یزید جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ سرکار غریب نواز کی غیرت نے تو یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ جہاں پر امام حسین کا ذکر ہو وہاں یزید کا ذکر ہو. حضرت غریب نواز کی طرف 4 مصرے منسوب ہے. غریب نواز فرماتے ہیں, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کی بنائے لا الہ است حسین. توجہ فرمائیں, حضرت غریب نواز نے 4 مصرے کہیں. 3 مصروں میں آپ نے امام حسین کا ذکر کیا, مگر ان مصروں میں آپ نے یزید کا ذکر نہیں کیا. اور جس ایک مصرے میں آپ نے یزید کا ذکر کیا اس مصرے میں آپ نے امام حسین کا ذکر نہیں کیا. غریب نواز کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ ایک مصرے میں حسین اور یزید کو جمع کر لے. ارے جب غریب نواز جیسا بندہ غلام یزید اور حسین کو ایک مصرے میں جمع کرنا گوارا نہیں کرتے تو اللہ تو سب سے زیادہ غیرت والا ہے. وہ ایک جنت میں
حسین کو اور یزید کو کیسے جمع کر لے گا؟ سبحان اللہ، نعرے سب سے تکبیر، زیادہ غیرت والا اللہ ہے. آقا فرماتے ہیں عمر سب سے زیادہ غیرت والے ہیں، اس سے زیادہ غیرت والا میں ہوں، اور سب سے زیادہ غیرت والا اللہ ہے. جب غریب نواز کے عشق کی غیرت کو ایک مصرے میں دونوں کو جمع کرنا گوارا نہ ہوا تو اللہ غیرت والا ایک جنت میں دونوں کو کیسے جمع کرے گا؟ اور یزید کا جنتی ہونا کسی حدیث سے نام لے کر ثابت نہیں، لیکن کئی حدیثوں سے ثابت ہے کہ میرے آقا نے فرمایا حسین اور حسن جنتی جوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ، صرف جنتی نہیں ہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہے. آقا نے تو یہاں تک فرمایا، علامہ ابن حجر بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو اس وقت جنت کہے گی مولا تیرا مجھ سے وعدہ تھا کہ میں تجھے زینت دوں گا، مولا تیرا مجھ سے وعدہ تھا کہ یہ جنت میں تجھے زینت دوں گا، پروردگار میری زینت کہاں ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا اے فرشتوں اس مقام سے پردے ہٹا دو. جب پردے ہٹا دیے جائیں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ امام حسن اور امام حسین وہاں موجود ہوں گے. اللہ فرمائے گا اے جنت یہی تیری زینت ہے، جسے میرے آقا علیہ السلام نے زینت جنت قرار دیا ہو وہ حسنین کریمین کی ذات ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور آقا نے تو یہاں تک فرمایا سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا اور میرے بعد علی و فاطمہ، حسن اور حسین جنت میں داخل کیے جائیں سبحان گے. اللہ، تو جن کا جنتی ہونا تواتر سے، بلکہ جو لوگ یزید کو جنتی کہنے کی بات کہتے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام حسین جنتی نہیں ہے. امام حسین کے جنتی ہونے کا انکار ان کو بھی نہیں ہے. تو ظالموں، جب تم بھی امام حسین کے جنتی ہونے کا انکار نہیں کر سکتے جن کی محبت اللہ نے قرآن میں فرض کی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفقر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے اہل بیت، اللہ نے تمہاری محبت کو قرآن میں ہم پہ فرض فرمایا ہے. کیا یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے جب آیت درود نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حضور پہ درود پڑھنے کی بات کی گئی تو صحابہ نے عرض کیا حضور آپ ہمیں درود پڑھنا سکھائیں. آقا فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ درود پڑھ کر پورا ثواب لو تم درود پڑھ کر، تو جب تم مجھ پر درود پڑھو تو میری آل پر بھی درود پڑھو. آقا علیہ السلام نے جن پر اپنے ساتھ درود پڑھنے کو کامل درود قرار دیا اور فرمایا کہ جو میرے نام پر میری اہل بیت کو ملا کر درود نہیں پڑھتا اسے درود کا پورا اجر نہیں ملتا. جب کوئی میری آل کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے درود کا مکمل اجر عطا فرماتا ہے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسین اسنا یا حسین کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام، کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اپنے نانا کا نام، لے کے اللہ اپنے نانا کا نام.